مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بحق طہ و یاسین. اللہ رب العزت نے رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا اسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی شان ہی نرالی ہے. یہ علم و معرفت کا آفتاب ہے جس میں زندگی کی حرارت بھی ہے اور ہدایت کا نور بھی ہے. اس کی تجلیات سے دنیا و عقبہ دونوں جگمگا رہے ہیں. اس کا فیض ہر پیاسے کو سیراب کرتا ہے اور اس کی پیاس کے مطابق. اس کا پیغام ہر عقل والے کو لذت و جستجو بخشتا ہے. اس کی تعلیمات نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی. یہ کتاب ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر اور عظیم احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن کے ماننے والوں میں سے بنایا. رب العزت پروردگار کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس نے ہمیں اہل ایمان سے کیا. الحمدللہ علی نعمت الاسلام الحمدللہ علی نعمت الایمان. جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فن تحریر میں جو ماہر صحابہ ہوتے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا اور انہیں کاتبان وحی کہا جاتا تھا، تو آپ ان کو حاضر فرماتے اور ارشاد نبوی کے مطابق کاتبان وحی اس کو تحریر کر لیتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر آیت کے متعلق یہ وضاحت فرماتی کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھی جائے. اس طرح جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تحریر ہوتا رہا. ہاں لیکن یہ تحریریں اس وقت مدون نہیں تھی، یعنی ایک جگہ نہیں تھی، بلکہ کاغذوں، ہڈی کے ٹکڑوں، کھجور کے چھلکوں، پتھر کے سلوں وغیرہ پر لکھی جاتی رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا سلسلہ بھی رہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسے یاد کرنے کا شوق دلاتے. اسی لیے نماز میں بھی اس کی تلاوت کو فرض کر دیا گیا. کئی صحابہ ایسے تھے جنہیں تمام کا تمام قرآن حکیم یاد تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے رب سے ملنے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جب مسیلمہ کذاب سے جنگریزی کے لیے صحابہ کے لشکر روانہ کیے تو ختم رسالت کے فداکاروں میں کو بہت جانی نقصان ہوا، یہاں تک کہ اس میں 700 کے قریب حفاظ جام شہادت نوش کر گئے. اس سانحہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھارا کہ تمام قرآن ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور اسے کتابی شکل میں لایا جائے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیہم اصرار پر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کام کی اہمیت کا احساس ہوا. آپ نے حضرت زید بن ثابت کو طلب کیا اور انہیں قرآن کریم کو یکجا ایک جگہ جمع کرنے کی ہدایت فرمائی. اور یہ بہت جانفشانی، محنت، تجسس اور جستجو کا کام تھا. چنانچہ صحابہ نے اس کو بہت اچھے سے انجام دیا اور پھر ایک نسخہ تیار ہوا. یہ نسخہ حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں آپ کے پاس رہا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے پاس رہا، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رکھ دیا گیا. قرآن مجید اللہ کی وہ مبارک کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. لہذا اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جوں کا توں ہے، یعنی ویسے کا ویسا ہی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. قرآن کریم کا نزول لغت قریش میں ہوا تھا. آسانی اور سہولت کے پیش نظر دوسرے قبائل کو بھی اپنے اپنے لب و لہجہ میں اس کی تلاوت کی اجازت دی گئی، لیکن جب پھر اس میں نقصان نظر آیا تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ صرف لغت قریش کے مطابق لکھیں. چنانچہ جب وہ تیار کر چکے تو اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے مختلف ممالک میں بھیجی گئیں اور لوگوں کو اس کی پابندی کا سختی سے حکم دیا گیا اور دوسرے تمام نسخوں کو ممنوع قرار دیا گیا. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ احسان کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جامع القرآن کا معزز لقب ملا. یعنی لب و لہجہ کا تفاوت اور قرأتوں کے اختلاف کی نوعیت، اس میں بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے، اس لیے قرآن کو ایک لغت، قریشی لغت پر جمع کر دیا گیا. یوں قرآن جوں کا توں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی معمولی تغیر کے، بغیر کسی ادنا رد و بدل کے اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا. قرآن کریم کی ترتیب کس طرح تھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. اس لیے جس ذات پاک کے ذمہ اس کا جمع کرنا ہے اسی نے اس کو مرتب فرمایا ہے. عہد رسالت میں صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد تھا، بعض کو کچھ صورتیں اور بعض کو سارا قرآن. صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز میں اور اس کے باہر اس کی تلاوت فرماتے تھے. خود رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تہجد میں اور دوسری نمازوں میں اس کی تلاوت فرماتے تھے. عام خطبات میں کثرت سے قرآن کریم کی قرات ہوتی اور حضور کی قرات و ترتیب اور صحابہ کی قرات و ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم عہد رسالت میں ہی مرتب ہو گیا تھا اور تمام صحابہ اسی کی پیروی اور پابندی کیا کرتے تھے.
قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جو انسانی فلاح و رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ آسمانی کتاب ہے بلکہ یہ اخلاقی تعلیمات کا وہ مجموعہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کی خصوصیات، ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بغیر کسی تحریف کے آج تک محفوظ ہے۔ دوسرا یہ کہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان وہ زبان ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، یعنی قرآن کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوئی۔ محفوظ کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ معجزہ، قرآن کریم دائمی معجزہ ہے جو قیامت تک حق ثابت کرے گا۔ مکمل ضابطۂ حیات، قرآن کریم وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تعریف کہ قرآن اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو انسانی فلاح اور ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ پھر قرآن کی خصوصیات، ایک یہ کہ یہ اللہ کا کلام، نمبر 2 عربی زبان میں نازل ہوا، نمبر 3 تمام انسانیت کے لیے ہے، نمبر 4 آخری آسمانی کتاب، نمبر 5 محفوظ کتاب، نمبر 6 قرآن کریم معجزہ، نمبر 7 قرآن کریم مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس طرح اور بھی قرآن کی بہت سی خصوصیات ہیں لیکن یہاں کچھ ذکر کی گئیں۔ قرآن وہ الہامی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کی تلاوت عبادت ہے، جو عربی زبان میں ہے اور ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں۔ یہ نہ صرف دینی لحاظ سے انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور ہدایت عطا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔ قرآن درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ختم کرو گے وہی تمہارا مقام ہوگا۔ قرآن دل کا سکون اور ہدایت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن شفاعت کا ذریعہ ہے، لہذا اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانا بہترین عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے فرشتے سکون اور رحمت کے ساتھ آسمان سے اترتے ہیں۔ قرآن پڑھنا روحانی اور دنیاوی کامیابی کا سبب ہے۔ چنانچہ قرآن کی تلاوت کرنے سے دنیاوی مشکلات میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بھی انعام ملتا ہے، لہذا جو شخص قرآن پڑھے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ قرآن کی تلاوت سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور شیاطین دور رہتے ہیں۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، اس طرح قرآن سننے کے بھی بہت فضائل ہیں، لہذا قرآن سننا دل کو سکون دیتا ہے، روح کو تقویت دیتا ہے، ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ ہے کہ قرآن سننے والے پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سنتے وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ دل کے سکون اور اطمینان کا سبب بنتی ہے۔ قرآن سننا دلوں میں ہدایت پیدا کرتا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سننے والوں کے لیے قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جو شخص غور سے قرآن سنتا ہے وہ ان برکتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن سننا اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے اور احکام کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن سننے والے کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن سننا کیونکہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس لیے بندے کے گناہ قرآن سننے کی برکت سے معاف ہوتے ہیں۔ قرآن سننے والے کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے اور اس سے اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ قرآن کا معجزاتی اثر ہے کہ خواہ قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن انسانی روح کے لیے سکون اور طاقت کا باعث ہے۔ قرآن سننے والے کو دنیا میں روحانی سکون اور آخرت میں اجر و ثواب نصیب ہوگا، اور ایسا اجر و ثواب نصیب ہوگا کہ قرآن سننے والی نیکی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اپنی اس نیکی کو پہاڑ کی مانند پائے گا۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، لہذا جب قرآن سنا جائے تو مکمل توجہ اور ادب کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے آداب میں سے ہے کہ باوضو قبلہ رو بیٹھ کر ادب اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اسی طرح سنے۔ قرآن کریم اس طرح پڑھا جائے کہ جس سے سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو۔ جو آیت پڑھے اس کا حق ادا کرے، یعنی آیت تسبیح و تکبیر پڑھے تو خود بھی سبحان اللہ کہے، اور اگر دعا اور استغفار کی آیت ہو تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور مغفرت طلب کرے۔
اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے اللہ سے سوال کرے، اور کہیں عذاب و مصیبت آ جائے تو پناہ مانگے۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پڑھتے وقت اتنی آواز بلند ہو کہ اپنے کان خود سنیں، اور جب قرآن کی تلاوت کرے تو خوش آوازی سے پڑھے، لیکن اس کے لیے بناوٹ نہ کرے۔ اور باطنی آداب اور شرائط بھی ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کا دل و دماغ اس کتاب مقدس کی عظمت سے لبریز ہو، دل کو تمام وسوسوں اور اندیشوں سے پاک کر کے حضور قلب سے قرآن پڑھے، اور قرآن فہمی کے لیے اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ تو لہذا قرآن پڑھنا بھی اور قرآن سننا بھی بہت بڑی سعادت کا باعث ہے، اور قرآن اس طرح پڑھا اور سنا جائے، سمجھا جائے کہ جس سے سمجھ بوجھ فہم میں اضافہ ہو۔ اب یہ کہ مختصر قرآن کی چونکہ اس کلاس میں تفسیر بھی بیان کی جائے گی، تو تفسیر کسے کہتے ہیں؟ لفظ تفسیر فسرا سے نکلا ہے، فسرا یفسر تفسیر، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے کھولنا، واضح کرنا۔ قرآن کی تفسیر یعنی تفسیر چونکہ قرآن کے معنی، احکام، مقاصد اور مضامین کو واضح کرنے کا علم ہے، اس لیے اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کیوں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کو جاننے سے بہت سے پیچیدہ مضامین سمجھ میں آتے ہیں، احکام شریعت کی وضاحت ہوتی ہے، بندے کو عبرت حاصل ہوتی ہے، قرآن کی آیات کے شان نزول کے بارے میں جاننے کی سعادت ملتی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ملتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ترجم ترجم سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہے بیان کرنا اور دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ یعنی ترجمہ سے مراد کیا ہے کہ کسی زبان میں جو متن یا کلام ہوتا ہے اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنا تاکہ دوسری زبان کے لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو قرآن کا ترجمہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے عربی زبان کو دوسری زبان میں منتقل کیا گیا تاکہ دیگر زبان کے لوگ یا اہل لغت بھی اس کو سمجھ سکیں۔ اصل جو عربی متن ہے وہی اللہ کا کلام ہے، ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہے۔ گویا یہ کہہ لیجئے کہ ترجمہ ایک پل کا کام کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص عربی زبان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی تفسیر سمجھی جاتی ہے تاکہ قرآن کے معنی و مطالب صحیح سمجھے جائیں۔ قرآن کو 7 منزلوں میں اور 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن کے ہر پارے کو عربی میں جز کہتے ہیں اور فارسی میں اور اردو میں سی پارہ کہتے ہیں۔ سی پارہ کا معنی ہوتا ہے حصہ یا ٹکڑا، گویا یہ قرآن کا ایک حصہ ہوتا ہے
اور یہ صرف کس لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ پڑھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ رکوع، اس کا تعلق قرآن کی تنظیم اور تقسیم سے ہے۔ اس طرح کے مختلف آیتیں، ان پر ایک رکوع بنایا گیا ہے، یعنی آیات کو مختلف رکوعات میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر رکوع میں ایک سے زیادہ آیات شامل ہوتی ہیں، اور ان کا مضمون، وہ تقریباً آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا مضمون آپس میں جڑا ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں کل 540 رکوع ہیں۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی یا دلیل۔ قرآن مجید کا ایک منفرد جملہ یا عبارت آیت کہلاتی ہے، جس میں اللہ کی ہدایت، فرمان یا کوئی نشانی شامل ہوتی ہے۔ گویا قرآن مجید کی ہر آیت اللہ کا پیغام اور ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی کل آیات 6236 یعنی 6236 ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کی وہ پیاری اور مقدس کتاب جو ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام، جو ہمارے آقا و مولا محبوب سیدی سندی آقائی و مولائی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ 23 سال قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن کو رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ نزول کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور لکھنے کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے، ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام نے، کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، اپنا برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لو۔ مطلب یہ کہ ہر چھوٹے بڑے کام کے وقت میں بندہ اللہ کا نام لینے کی عادت ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے برکت عطا فرمائے گا۔